اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ بزرگ عالم دین دارالعلوم دیوبند کے قدیم فاضل شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، دیگر اکابر و اسلاف سے فیض یافتہ، متعدد مدارس کے بانی و سرپرست، شعبہ عربی کشمیر یونیورسٹی کے سابق ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کے سابق سرپرست، امیر شریعت جموں کشمیر اور بے شمار متعلقین کے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی عبدالغنی اظہری قاسمی، وہ کہ جسے اپنے فراموش کر گئے جبکہ عرب اس کی دست بوسی کے خواہاں تھے۔ اے شیخ الاسلام تیرے کارنامہ حیات کو سلام، سال بھر گھر نہ آنا، خود اپنی فکر نہ ہونا، بچوں کو بڑا ہوتے نہ دیکھنا، دکھ درد میں کبھی بھی دینی فریضے کی وجہ سے شریک نہ ہونا، بس یہی کہ جب سے ہوش سنبھالا تائے دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت، اپنے دادا محترم ولی کامل عبدالحلیم کی صحبت یافتہ، جنہیں اول گوجر مفسر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، موجودہ پاکستان کے جید علماء سے علم کی تحصیل کی، لاہور یونیورسٹی سے فارسی میں فضیلت کا امتحان پاس کیا، مولانا غلام اللہ خان سے قرآن پاک پڑھا، شیخ و تفسیر احمد علی لاہوری سے علم تفسیر، مولانا محمد اسماعیل سلفی گجر نوالا سے بھی استفادہ کیا، مظاہر العلوم سے تحصیل کے بعد دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث و افتاح کیا۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی کے چہیتے، جن سے حضرت مدنی نے خود اپنی زندگی میں ہی بہت سارا کام لیا اور مختلف ذمہ داریاں بھی تفویض فرمائیں، اس کے ساتھ آپ کی سیاسی فکر کے بھی امین ہیں۔ اعزاز علی امروہی کے شاگرد، مولانا ابراہیم بلیالوی کے صحیح مسلم کے ہونہار شاگرد اور خلیفہ مجاز مولانا ابوالکلام آزاد سے سیاسی شعور و فکر ملت کا ورثہ پانے والے، شاہ عبدالقادر رائے پوری کی آنکھوں کا تارا اور آخری خلیفہ مجاز دعوت و تبلیغ کے بانیہ کے صحبت یافتہ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی امید، حکیم الاسلام قاری محمد طیب سے حجت البالغہ کا درس لینے والے، عبداللطیف عبدالوہاب ازہر شیخ کی سند سے روایت کرنے والے، جامعہ ازہر سے اسلامیات میں ایم فل پی ایچ ڈی، جامعہ ازہر ہی سے علم النفس میں ڈپلومہ، اسی دور کے معاصر و مشاہیر مصری شیوخ سے بھی استفادہ، کوثر شاہ حقانی افغانی اور شریف صاحب ترالی رحمت اللہ علیہ کی صحبت یافتہ اور عبدالحفیظ مکی صاحب کے بھی خلیفہ مجاز، مدینہ العلوم میں پروفیسر کی خدمت انجام دینے کے بعد کشمیر یونیورسٹی کو بھی اپنی خدمات کا شرف بخشنا، شعبہ عربی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہنا۔ آپ بیک وقت محدث، فقی اور سالک و زاہد، صاحب فراست، آپ شیخ و تفسیر، شیخ الحدیث، درسائے حنفی و شافی، بدعت و قادیانیت کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے، پورے ہندوستان میں بے شمار مدارس کے بانی و سرپرست اعلیٰ، عرب و عجم کے شیخ، حرم پاک میں درس بخاری دینے والے، قطر اور کویت میں مسند ہند امام شاہ ولی اللہ کی سند سے درس حدیث دینے والے، کویت والوں کو متن ابی شجاع کی تعلیم دینے والے، کشمیر میں منشی اللہ دتا کو لا کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کروانے والے، علامہ مولانا حافظ محمد چراغ نصیر القاسمی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کشمیر میں تحریک مدارس کی بنیاد رکھنے والے، مرکز اہل سنت والجماعت آپ کے مدارس کی بنیاد کا اصول ہے، وہ اتحاد امت کا شاہین، فکر ولی اللہ کا حامل و عامل، ہمیشہ امت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دینے والے، کبھی بھی کشمیر کی خیر خواہی کے جذبے کو نہ اپنے اندر اور نہ ہی اپنوں کے اندر بجھنے دیا، آپ محسن ملت، آپ بابا قوم، آپ ہی نے تقریباً 50 سال قبل عربی قرآن و حدیث مشکوات بالخصوص کتاب الفتن کو عوام میں رواج دینے کی تحریک کی بنیاد رکھی۔ آپ کو مجدد ملت کہا جائے، آپ کو کشمیر کا مفتی تقی عثمانی کہا جائے، آپ کو کشمیر کا شاہ ولی اللہ کہا جائے، آپ کو کشمیر کا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ اس وقت برِ صغیر ہند پاک میں عمر کے لحاظ اور تحصیل علم کے لحاظ سے بھی سب سے بڑے تھے، گو پوری ملت اور خاص کر
اہلیان کشمیر نے آپ کو فراموش کر دیا، لیکن آپ نے ملت اور کشمیر کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ اور کیوں کرتے؟ آپ بقیت سلف کی یادگار تھے، عالی النصب و عالی الظرف تھے۔ شیخ الاسلام، مفکر اسلام، پروفیسر ڈاکٹر مفتی عبدالغنی ازہری، قاسمی مظاہری، شاشی شافعی رحمت اللہ علیہ 1922 عیسوی میں پونچھ کے علاقہ مہنڈر میں پیدا ہوئے۔ بعد میں ہجرت کر کے کوکرناگ کشمیر منتقل ہوئے اور کوکرناگ ہی میں سکون اختیار کی۔ آپ ایک بین الاقوامی شہریت یافتہ عالم دین تھے۔ آپ کو علوم دینیا پر خوب دسترس حاصل تھی۔ تفسیر قرآن، حدیث نبوی اور فقہ اسلامی میں آپ کو کافی زیادہ مہارت حاصل تھی۔ آپ کو بین الاقوامی سطح پر مسند حدیث ہونے کا مقام و شرف حاصل تھا۔ آپ امت مسلمہ کے صدی پرانے عروج و زوال کے شاہد تھے اور اس کے علاوہ روحانیت کے مظہر بھی تھے۔ آپ ایک ایسا مشن اپنے کندھوں پر لیے ہوئے تھے جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی صرف کی اور ہمیشہ امت مسلمہ کی خدمت میں کوشاں رہے اور اپنی ذمہ داری میں کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور نہ کسی خوف و ہراس کی پرواہ کی۔ آپ 100 سے زائد دینی مدارس کا آغاز کرنے والے اور ان میں سے متعدد مدارس کے سرپرست اعلیٰ اور منتظم بھی تھے۔ آپ کی مادر علمی مظاہر العلوم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند، جامعہ ازہر مصر ہیں۔ آپ مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث بھی رہ چکے ہیں اور مدرسہ نظامیہ بادشاہی باغ سہارنپور جو آپ نے ہی قائم کیا تھا اس کے بھی شیخ الحدیث رہ چکے ہیں۔ آپ نے جامعہ ازہر سے نفسیات میں ڈپلومہ اور حدیث پاک میں PhD کی۔ علامہ پروفیسر مفتی عبدالغنی ازہری صاحب اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب شیخ محمد عبداللہ کی دعوت پر مدینۃ العلوم حضرت بل میں عربی زبان کے استاد رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کشمیر یونیورسٹی کے عربی شعبہ کے سب سے پہلے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونے کا اعزاز اور کریڈٹ حاصل ہے۔ آپ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مسند ہند و عراق کے روحانی جانشین تھے۔ آپ صحیح معنوں میں مفکر ولی الہی کے حامل و حامی تھے اور آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ اور امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کے فقہی مذاہب پر کامل دسترس حاصل تھا۔ انصاف و حق کی بات یہ ہے کہ آپ ایک عظیم محقق، ماہر علوم و فنون، اولیاء امت کے ایک بہت بڑے گروہ کے صحبت یافتہ، فیض یافتہ اور اجازت و خلافت دہندہ شخصیت تھے۔ علامہ مولانا مفتی عبدالغنی ازہری صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرشدوں اور روحانی رہبروں میں مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، رسول شاہ صاحب عرف نانگا بابا ملن گام، سید رسول شاہ نقش بندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت کوثر علی شاہ افغانی رحمت اللہ علیہ صاحب وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے ان سب سے کافی استفادہ کیا اور بڑی وافر مقدار میں روحانی فیض حاصل کیا۔ چنانچہ آپ اس کو نعمت خداوندی شمار کرتے ہوئے اپنے مشہور و معروف کتاب نور عرفان میں رقم دراز ہیں کہ اس کم ترین پر خدا کے بے شمار نعمتیں ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جیسے مقتدر بزرگ اور مرشد سے بائعت کیا، وہاں حضرت سید قطب وقت رسول شاہ صاحب عرف نانگا بابا ملن گام کی مجلس بھی عطا کی اور حضرت پیر و مرشد سید مولانا قطب ولایت کوثر علی صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ جیسے رہبر کامل کی صحبت نصیب فرمائی اور بارہا بار حضرت شریف صاحب تراری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہونے کا موقع بھی عنایت فرمایا۔ مفتی عبدالغنی ازہری صاحب ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے بہت سے اکابر کے ہم اثر اور ہم اسلاف کے نمونہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رابطہ مدارس اسلامیہ جموں کشمیر سے منسلک تمام مدارس کے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے آپ کو حضرت قاری عثمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء دیوبند کی موجودگی میں اپنا سرپرست اعلیٰ اور امیر شریعت مقرر و تسلیم کیا تھا۔ چند سال پہلے آپ ہی کی سرپرستی اور نگرانی میں جموں کشمیر کے قاضیان امارات شریعہ کا انتخاب عمل میں لایا گیا، جو جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں لوگوں کے مسائل شریعہ کا حل نکال کر پیش کرتے ہیں۔
आपके मशहूर कारनामों और तसनीफात में डॉक्टरियत का मुकाला, कदीम तारीख गुजर। एक रिपोर्ट के मुताबिक हजरत की इस किताब को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। नूर इरफान, मकतूबात नक्शबंदिया और अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की फारसी किताब का उर्दू तर्जमा वगैरह शामिल है। वादी कश्मीर में हजरत मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे मदारिस हैं, जिनमें दारुल अजहरिया कानपुर, दारुल कौसरिया हारवन श्रीनगर, दारुल शाह वलीउल्लाह बराकपुरा इस्लामाबाद कश्मीर शामिल हैं। और सुबह जम्मू में मदरसा मदीना तुल आलम हुसैनिया उधमपुर और जम्मू पुंछ शहर में भी आपके मदारिस पाए जाते हैं। इसके अलावा आप मदरसा निजामिया मदीना तुल आलम बादशाही बाग सहारनपुर यूपी के बानी और मोहतमिम भी रह चुके हैं। आपके एक खास तालिब और मरीज जो सरकारी मुलाजमत के एक बड़े मनसब पर भी फाइज रह चुके हैं, उनका कहना था कि हजरत मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब को सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क ने भी अपने यहाँ मदऊ करके महकमा तालीम का एक अजीम मनसब सौंपना चाहा था, लेकिन अजहरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सिर्फ ये कहकर ठुकरा दिया कि मुझे अपने मुल्क में काम करने की ज्यादा जरूरत है। आपको अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा के मफाद आमा के लिए सोचने वाले दिल से नवाजा था। आपने अपनी जिंदगी के शब और रोज उम्मत को संवारने और जोड़ने में वक्फ किए। आपकी सबसे उम्दा खूबी ये है कि आप उलमा के उस तबके से ताल्लुक रखते थे जिनका अव्वलीन हदफ इत्तेहाद उम्मत है। हजरत मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी के कारनामों से भरपूर जिंदगी का सिर्फ ये एक नमूना है जो हमने आपके सामने पेश किया, और उनके बारे में मालूमात हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि हजरत अजहरी साहब के बारे में कुछ बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि अजहरी साहब न तो खुद ही अपने बारे में ज्यादा बताते थे और न ही उनके शागिर्द तरबियत याफ्ता कुछ बताने के मूड में दिखाई देते हैं, क्योंकि अजहरी साहब शहरियत और पब्लिक सिटी के बजाय मैदान अमल में उतरकर असली और बुनियादी काम करने के कायल थे, और इसी रंग में उनके शागिर्द भी, उनके मरीद भी रंगे हुए हैं। यही वजह है कि इतना सारा काम करने और इतने बड़े दीनी, दुनियावी और रूहानी मनसबों पर फायज होने के बावजूद न वो कभी मीडिया की जीनत बने और न ही किसी ने उनके बारे में कुछ बोलने लिखने की कोशिश की है। हद ये है कि सोशल मीडिया के और इंटरनेट के इस तरक्की याफ्ता जमाने में भी, जिसमें सारी कायनात एक कस्बा की मानद बन चुकी है, अजहरी साहब और दीगर उलमाए कश्मीर के बारे में कुछ मिलना बहुत मुश्किल है। जो लोग अजहरी साहब जैसे उलमाए किराम के कारनामों से वाकिफ हैं, वो खामोश हैं। यहाँ पर मरहूम सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़ा आपको बताता चलो। एक बार मैं उनकी मजलिस में बैठा हुआ था, उलमाए कश्मीर का तज़किरा हो रहा था। एक आदमी ने उलमा के खिलाफ बात की जिसका नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं है, तो सबसे पहले शब्बीर अहमद शाह साहब ने अच्छे अंदाज में उनको समझाया और डांटा। उसके बाद सैयद अली गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रहमतुल्लाह कासमी का नाम लेकर कहा कि दारुल रहीमिया में मौलाना रहमतुल्लाह ने जो ईंटें लगाई हैं, हम एक ईंट का मुकाबला नहीं कर सकते। मजीद गिलानी साहब का कहना था कि इन उलमाए किराम के रातों के सजदों के सदके कश्मीर उंदलस नहीं बना। हमारे बुरे अमालों की वजह से जो कहर खुदाबंदी हम पर नाजिल होना चाहता है, इन उलमा और तलबा मदारिस के नूरानी चेहरों ने उसको रोक रखा है। आधे घंटे तक केलानी साहब ने उलमा इकराम की कुर्बानियों, मेहनत का जिक्र किया और 20 उलमा इकराम के नाम भी लिए, जिनमें हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी कासमी रहमतुल्लाह अलैह साहिब, मौलाना हाफिज मोहम्मद चिराग नसीरुल कासमी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मुफ्ती नजीर अहमद कासमी दामत बरकातहुम, मौलाना अब्दुल रहमान आजाद रहमतुल्लाह अलैह, शहीद मुफ्ती जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती फैजुल वहीद रहमतुल्लाह अलैह की जेल का तज़किरा भी हुआ। और मरहूम गिलानी साहब का कहना था कि उलमा इकराम से अदावत और बुग़्ज़ रखना, उनके बारे में गलत सोचना और बोलना खतरा ईमान है। गिलानी साहब ने मजीद कहा कि हमें इन उलमा इकराम से फैज हासिल करना चाहिए और इनकी सोहबत हमारी नजात का जरिया बनेगी बरोज़े क़यामत।
اور حضرت مولانا مفتی عبدالغنی اظہری قاسمی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 19 جنوری 2023 کو سہارنپور میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ وہیں پر مدفون ہوئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق حضرت کی نماز جنازہ میں تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ حضرت کی وفات ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہ تھی، خاص کر جموں کشمیر کی عوام کے لیے۔ تقریباً کشمیر کے ہر عالم دین اور مدارس کی طرف سے حضرت کی وفات پر تعزیت پیش کی گئی، جن میں مولانا رحمت اللہ قاسمی دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ، موجودہ مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام صاحب اور کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر نیلوفر جان اور رجسٹرار نثار میر سمیت کشمیر یونیورسٹی کے ماہرین تعلیم نے آپ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ یونیورسٹی نے اپنے شعبہ عربی میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا، جس میں شعبہ کے موجودہ صدر پروفیسر صلاح الدین ٹاک نے اظہری صاحب کو ایک نامور استاد، ایک عظیم ماہر تعلیم اور مذہبی علوم میں اعلیٰ مہارت رکھنے والا قرار دیا۔ ان کی وفات پر کشمیر کے تمام سیاستدانوں نے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی عبدالغنی اظہری قاسمی رحمت اللہ علیہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور حضرت کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ کومنٹ میں اپنی رائے اظہری صاحب کے بارے میں ضرور دیجیے گا، اور امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ٹرو وائس ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو نہ یاد آئے بھول کے پھر اے ہم نفس و خواب ہیں ہم۔